الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیشید۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہماری اس نشست کا عنوان ہے شکران نعمت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی، خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ دیکھیں، ایک ہے خارجی کائنات اور ایک ہے داخلی کائنات۔ یہ خارجی کائنات، یہ پوری کائنات، زمین، آسمان، چرند پرند، حیوان، انسان، جمادات، نباتات، حیوانات، یہ سب اس کے اندر ہے۔ پہاڑ، دریا، سمندر، ٹیلے، آبشار، باغات، صحرا، یہ سب اس کے اندر۔ اس کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ ایک طرف رکھی، ایک ہے داخلی کائنات، یعنی انسان کا جو جسم ہے یہ بھی ایک کائنات۔ جو نعمتیں اس نے اس خارجی کائنات میں دیں، اسی طرح نعمتیں اس داخلی کائنات میں بھی۔ اب اس میں ذرا سا ہم اجمالی طور پر جائزہ لیں۔ اس نے ہمیں کان دیا جس سے ہم سنتے ہیں، اس نے زبان دی جس سے بولتے ہیں، اس نے آنکھ دی جس سے دیکھتے ہیں، اس نے دماغ دیا جس سے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، اس نے ہاتھ دیا جس سے پکڑتے ہیں، اس نے پیر دیا جس سے چلتے ہیں۔ اب ذرا سی یہ توجہ کریں کہ اگر وہ کان دیتا اور سماعت نہ دیتا، اگر وہ آنکھ دیتا اور بصارت نہ دیتا، اگر وہ زبان دیتا اور قوت گویائی نہ دیتا، اگر وہ دماغ دیتا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ دیتا، اگر ہاتھ دیتا پکڑنے کی قوت نہ دیتا اور پیر دیتا چلنے کی طاقت نہ دیتا، تو ہم کیا کر سکتے؟ کیا ہم کہہ سکتے تھے کہ مولا تو کان دے رہا ہے تو سماعت بھی دے، تو جتنے اعضاء دے رہا ہے ہمیں ان کی تمام نعمتیں عطا کر؟ نہیں، اس لیے کہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم بندے ہیں۔ اس نے جتنی چیزیں عطا کی محض اپنے کرم سے عطا کی، اور اس دنیا میں ایسے لوگ بھی رکھ دیے ہماری عبرت کے لیے کہ جن کے کان ہیں مگر وہ سن نہیں سکتے، جن کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ نہیں سکتے، جن کی زبان ہے مگر وہ بول نہیں سکتے، جن کا دماغ ہے مگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتے، پیر ہے چل نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر سماعت نہیں تو کان الگ ہو جائے، کان اپنی جگہ موجود ہے، سماعت نہیں۔ زبان موجود ہے، قوت گویائی نہیں۔ دماغ موجود ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ اب جو لوگ مینٹل کہلاتے ہیں، پاگل خانے میں ہوتے ہیں، تو ان کا دماغ کیا نکل جاتا ہے؟ دماغ موجود ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی۔ فالج ہو جائے، ہاتھ موجود ہے، پکڑنے کی صلاحیت نہیں۔ پیر پہ ہو جائے، پیر موجود ہے، دیکھنے میں بالکل صحیح ہے، چلنے کی قوت نہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ ان کو دیکھو اور میرے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، ان نعمتوں پر شکر کرو۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکرانے نعمت کرو گے ہم اور اضافہ کر دیں گے، اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ مستدرک امام حاکم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ بڑی توجہ کی بات ہے۔ انسان غفلت میں ہوتا ہے، نعمتیں مل رہی ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نمازوں سے غفلت ہے،
اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے غفلت ہے، اس کی تمہید، اس کی تقدیس، اس کی تعریف، اس کا شکر، یہ تمام چیزیں ایک طرف ڈال دیں، لہو و لعب میں، کھیل تماشوں میں لگا ہوا۔ اس حدیث شریف کو اگر انسان غور سے سمجھ لے تو سجدہ شکر بجا لائے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو محتاجی سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ غور کیجئے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی میں انسان طاقتور ہوتا ہے، جسم کے اندر چوچالی ہوتی ہے، اچھل کود کر رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ والدین نے کچھ کہا، ان کا حکم ٹال دیا، استادوں کا حکم ٹال دیا، فلاں کا حکم ٹال دیا، جو اپنی مرضی میں آیا کر رہے ہیں۔ ایک طاقت ہے، جوانی ہے، جوش ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھاپے کی منزل کو پہنچنا ہے۔ یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ ضائع ہو رہا۔ اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق نہ گزارا تو سمجھو ضائع ہو گئے۔ تو فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب تک بڑھاپا نہیں آیا آپ عبادت کریں، نیک کام کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بڑھاپے میں تو سارے عبادت میں لگ جاتے، کوئی کام ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ جب کسی کام کریں، چلو بھائی اللہ کی اس میں تسبیح لے کے بیٹھ گئے، مسجد میں چلے گئے، مصلی لے کے بیٹھ گئے۔ جوانی میں عبادت کرو، جب سب کچھ کر سکتے ہو پھر نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اس کام میں نہیں ہے۔ یہ ہے کمال۔ جب آزا جواب دے گئے، جب بالکل کچھ نہیں ہے، پھر کچھ نہیں کیا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ جوانی کی عبادت مقبول ہے۔ جو جوان 5 وقت کی نماز پڑھے گا، عبادت کرے گا، ریاضت کرے گا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہوگا۔ دوسری بات، صحت کو بیماری سے پہلے۔ صحت میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی پرواہ نہیں کرتا، ادھر گئے ادھر گئے، گھوم پھر کر آ گئے، رات کو سوئے نہ سوئے، دن میں سو گئے، سونے کا کوئی ٹائم نہیں، کھانے کا کوئی ٹائم نہیں، کوئی اپنا شیڈول مقرر نہیں کیا، کھا لیا نہ کھایا نہ کھایا۔ لیکن بیماری میں جب بیمار پڑ گئے تو بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ پرہیز ہو گیا، ڈاکٹر نے بتا دیا میٹھا نہیں کھا سکتے، اب مٹھائی رکھی ہے، دل چاہ رہا ہے، کھا نہیں سکتے، پرہیز ہے، شوگر ہے۔ اسی طرح بہت سی نعمتیں ایسی ہیں موجود ہیں، کھا نہیں سکتے۔ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بیماری میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور انسان کی کیفیت کیا ہے؟ ایک رات بخار چڑھ جائے، صبح کہتے ہیں بھائی میں تو پوری رات سو نہیں سکا، کل رات میں سویا ہی نہیں، ساری رات میں نے جاگ کر گزاری، اتنا بخار تھا، اتنا سر میں درد، اتنا جسم میں درد، میں پوری رات جاگتا رہا۔ واویلا کیا نا۔ اور اس سے پہلے جو سوتے رہے، اس سے پہلے جو پورے مہینے یا 2-3 مہینے سوتے رہے، جب شکر ادا نہیں کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے آرام کی نیند سلایا اور اطمینان کے ساتھ اٹھایا، اس پر شکر ادا نہیں کیا۔ ایک رات نہ سوئی تو واویلا، میں نہیں سویا، میں، یہ ہے کفران نعمت۔ نیند بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ دیکھیں اگر انسان نہ سوئے تو اس کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہر ایک سے لڑنے کو دل چاہتا ہے۔ اور آرام کی نیند سو جائے، جب اٹھے گا بالکل فریش ہوگا، تازہ دماغ، جو پڑھے گا وہ سمجھ میں آئے گا، جو سنے گا وہ بھی سمجھ میں آئے گا، صحیح کام کرے گا۔ نیند اللہ کی نعمت، اگر یہی نعمت وہ چھین لے تو کیا ہوگا؟ اور اس نے دکھا دیا، نرم گداز گدوں پر اے سی کے اندر بہترین بیڈ لگے ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ یہ جتنے بڑے لوگ ہیں دنیاوی طور پر بڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑے نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی ہے جس کا تقوی بہتر ہے، چاہے وہ جھوپڑی میں رہتا ہو، بڑا وہی ہے جس کا تقوی بہتر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ کسوٹی بتا دی، اللہ کے نزدیک وہی بزرگ و برتر ہے
جس کا تقوی بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ جس کا 1000 گز کا بنگلہ ہے وہ بہتر ہے، جو اے سی میں سو رہا ہے وہ بہتر ہے، جو بہترین بیڈ پہ لیٹا ہے وہ بہتر ہے۔ اگر چٹائی پہ بھی سو رہا ہے اور تقوی والا ہے وہ اس بنگلے والے سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس نے نشانی بتائی۔ اب کیا ہوا، دنیا کی ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے نا، آپ پیسہ دیں لے لیں، اسی لیے لوگ پیسے کے پیچھے دوڑتے ہیں، جس کو پیسہ دو وہی، ججوں کو خرید لو، وکیلوں کو خرید لو، فلاں کو خرید لو، ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی، نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ کسی سے کوئی پیسے لے لو، مجھے نیند آ جائے، ڈاکٹر سے کہیں گے وہ گولیاں ہی دے گا نا، اور کیا دے گا، ولیم 5 ولیم 10 کھائے جا رہے، نیند نہیں آ رہی۔ اللہ کی ناراضگی، نیند جیسی نعمت چھین لی، اے سی میں سو رہے ہیں اچھے سے گدے پر بہترین نرم گداز کے، لیٹتے ہی نیند آ جائے، نیند نہیں آ رہی، نعمت چھین لی اللہ نے۔ اور ایک مزدور ہے درخت کے نیچے لیٹا سو گیا، غفلت کی نیند سو رہا ہے، چٹائی پہ لیٹ کے سو رہا ہے، خالی گھاس میں سو رہا ہے۔ نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ نعمتیں عطا کرنا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اگر تمہارے کان میں سماعت ہے تو ہمیشہ رہے گی، تمہاری آنکھ میں بصارت ہے تو ہمیشہ رہے گی، تمہاری زبان میں قوت گویائی ہے تو ہمیشہ رہے گی، تمہارے ہاتھوں اور پیروں میں چلنے کی اور پکڑنے کی طاقت ہے تو ہمیشہ رہے گی۔ نہیں، جب آہستہ آہستہ عمر ڈھلے گی یہ طاقتیں چھن جائیں گی، کمزور۔ تو بڑھاپے میں کیفیت کیا ہوتی ہے، چلا نہیں جاتا، لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے چل رہا ہے، لکڑی لے کر چل رہا ہے، بینائی کمزور ہو گئی، چشمہ لگ گیا، اور شیشے بڑھ گئے، اور نمبر بڑھ گئے، کمزوری، نقاہت، ذرا سا کچھ کھایا الٹی ہو گئی، بد ہضمی ہو گئی، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، کھایا نہیں جا رہا، عبادت میں لذت نہیں ہے، مسجد تک جانے کی قوت نہیں۔ اسی لیے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ جو آج تم چل پھر رہے ہو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ انسان اس طرف سے غافل ہے، اس نے یہ پوری جو ایک ہمارے اندر ایک مشینری بنائی ہے، پورا جسم، ایک ایک چیز کو دیکھو تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ اب ہم پانی پیتے ہیں نا، پانی کا جسم میں جانا اللہ کی نعمت، اور جسم سے اخراج ہونا یہ بھی نعمت۔ اگر پیشاب بند ہو جائے تو کیا ہوگا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، نلی لگائیں گے تب جا کے پیشاب آئے۔ صحت میں آرام سے کتنے گلاس پی لیے، کتنی دفعہ واش روم چلے گئے، پتہ بھی نہیں چلا، کبھی شکر بھی ادا نہیں کیا۔ جن لوگوں کا ڈائلیسس ہوتا ہے ان کو آپ دیکھ لیں، ڈاکٹروں نے مشین ایک بنائی، سائنس نے ایجاد کی، یعنی ایک قدرتی مشین ہے ہمارے جسم میں جس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو ہم لاکھوں کروڑوں کے ہم خود ہیں، پرواہ نہیں ہے، پانی پی لیا، شربت پی لیا، کچھ بھی، کولڈ ڈرنک، جو کوئی سی بھی ڈرنک آپ نے کر لی، لیکن حرام نہیں، آپ یہ نہیں سمجھے کہ کوئی سی بھی جائز ڈرنک آپ نے کچھ بھی کر لی، آرام سے اخراج ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ گردے جو ہیں یہ چھنی ہیں، یہ اس کو چھانتے ہیں، جو صحیح ہے وہ جسم میں، جو فاضل ہے وہ پیشاب کے راستے نکل گیا، پیشاب بن کے نکل گیا۔ اور جب یہ چیز ختم ہو جائے، خدا نہ خواستہ گردے خراب ہو جائیں، تب کیا ہوتا، ڈائلیسس ہوتا، ایک دن میں 2 دفعہ، یا ایک ہفتے میں 2 دفعہ، یا کسی کا مہینے میں 1 دفعہ، اور وہ کتنے اذیت ناک لمحات سے گزرتا ہے۔ ایک طرف سے خون داخل ہو رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے مشین میں جا رہا ہوتا ہے، مشین سے پھر جسم میں آ رہا۔ ذرا سا سوچو کتنی تکلیف کی بات۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہمارے گردے، ہمارا جسم بالکل صحیح۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکرانِ نعمت یہی ہے کہ اس کے سامنے 5 وقت اپنی پیشانی کو جھکا دو، کا شکر ادا کرو، مولا تیرا کرم ہے، تو نے جو بھی اعضاء دیے بالکل صحیح سلامت دی۔ اور اس عمل سے چہرے کی رنگت بدل جاتی۔ جو لوگ اس عمل سے گزر رہے ہیں آپ دیکھ لیں، جو مریض ہیں، اور کرنے میں 5000 10,000 8,000 یا اور بھی زیادہ، مجھے صحیح اس کی وہ نہیں پتا کہ ڈائلیسس میں کتنا پیسہ لگتا، اور جب نہیں تھا تو کوئی پیسہ تھا، اللہ نے کوئی پیسہ لیا آپ سے، کوئی قیمت لگائی کہ تم آرام سے پانی پی لو گے، آرام سے اخراج ہو جائے گا، اتنے پیسے مسجد میں جمع کرا دو، ہوا کہیں؟ تم ہماری طرف سے صدقہ کر دو، خیرات کر دو،
نہیں، آرام سے پی لیا، آرام سے اخراج ہو گیا، کچھ بھی نہیں. اور جب مصنوعی طور پر ہوا، آرٹیفیشل، تب پتہ چلا کتنے ہزار روپے خرچ ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. انسان غافل ہے. ایک بزرگ سے ایک فقیر نے کہا، گزر رہے تھے راستے سے، مجھے کچھ دے، میں محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں. انہوں نے کہا نہیں، تمہارے پاس بہت کچھ ہے. نہیں نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، معاذ اللہ، یعنی کفران نعمت کر رہا ہے، میرے پاس کچھ نہیں. انہوں نے کہا اچھا ایک بات کرو کہ 5,000 روپے مجھ سے لو، یہ اپنا ہاتھ کاٹ کے مجھے دے. یہ کیا بات ہوئی؟ 5,000 روپے تو ختم ہو جائیں گے، میں تو ہمیشہ کے لیے یہ لولا ہو جاؤں. اچھا تم 25,000 لے لو، اپنی ایک ٹانگ کاٹ کے مجھے دے دو. اس نے کہا پھر وہی بات، 25,000 تو ختم ہو جائیں گے، میں تو ہمیشہ کے لیے لنگڑا ہو جاؤں. اچھا چلو ایسا کرو، 10,000 لو، اپنی یہ کان ایک مجھے دے دو. اس نے کہا جائیے، کیا مذاق آپ نے لگا رکھا، 5,000 کا یہ دے دو، 10,000 کا، 25,000 کا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ کو دینا ہے تو دیں، ورنہ جائیے، کوئی دے سکتا ہے اپنے اعضاء کاٹ کے. کہا یہی میں تجھے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر تو اندازہ کر کہ یہ کان، یہ ناک، یہ آنکھ، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر، ان کی اگر قیمت لگاؤ تو کئی کروڑ کے تو تم خود ہوتا ہے نا. بھائی سماج ختم ہو جائے، انسان آلہ لگاتا ہے، اور آلہ کتنے ہزار کا آتا ہے؟ 10,000، 20,000، 25,000. اور بعضوں کی رگیں خشک ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ آلہ بھی کام نہیں کر سکتا. پھر کیا ہوگا؟ ہزاروں روپے آدمی صرف سننے کے لیے دے رہا ہے، آلہ لگانے کے لیے، تاکہ میں سن سکوں. ہزاروں روپے صرف آنکھ کے آپریشن کے دے رہا ہے، میں دیکھ سکوں. اور خالق کائنات، اس نے کچھ بھی نہیں لیا، اس نے ویسے ہی فری میں دے دیا. 5 وقت ہمارے سامنے جھک جاؤ، شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، ہم اضافہ کر دیں. یہ ہے اس کا کرم، یہ ہے اس کی مہربانی. انسان ہر سانس میں اس کا شکر ادا کرے، تب بھی کم. اچھلتے کودتے دوڑتے بھاگتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. اور اگر ٹانگ لگی ہو تو اچھلو کودو گے، ڈاکٹر بالکل ویسی ٹانگ بنا دیں گے، بالکل جیسی، دیکھنے میں پتہ نہیں چلے گا. اگر آدمی اوپر سے لباس پہن لے، جوتا پہن لے، پتہ ہی نہیں چلے کہ اس کی اصلی ٹانگ ہے یا نقلی. لیکن بھاگ نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب پہلے ہی بتا دیں گے، ہم نے لگا دیے، چھلانگ نہیں لگانی ہے، ہاں دوڑنا نہیں ہے، ورنہ ٹانگ ادھر رہ جائے گی، آپ آگے چلے جائیں گے، ہے نا. اور اپنی اوریجنل ٹانگ دوڑتے پھرو، بھاگتے پھرو، سیڑھیاں چڑھ گئے، اتر گئے، اچھل رہے، کود رہے، چھلانگیں لگا رہے ہیں، کچھ ہوا کیوں؟ یہ مخلوق نے بنائی، وہ خالق نے بنائی. زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نے کتنی لائٹیں روشن کر دیں، ہزار واٹ کے بلب، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ روشن کر دیں دن میں یا رات میں، اور رات میں سوئی بھی گرے تو آپ اٹھا لیں. سائنس نے اتنی ترقی کی. آپ ایئرپورٹ پہ دیکھیں نا، جہاز جب اترتا ہے کتنے پاور کے وہ لائٹیں ہوتی ہے جو جہاز کو دکھاتی ہے کہ کہاں رن وے ہے، کیا ہے، کہاں اترنا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں نا. ہزاروں پاور کے بلب آپ لگا دیں، رات میں دن کا سما ہو جائے، لیکن جب میرے خدا کا ایک سورج نکلے گا سب کی روشنی ختم ہو جائے. کیوں؟ یہ مخلوق نے بنائی، وہ خالق نے، اس نے دکھا دیا نا. فرق ہے، مت سمجھنا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا. ایک سورج نکلے گا، ہزاروں لائٹیں، کروڑوں بے شمار لائٹوں کی روشنی ماند پڑ جائے. تو اس لیے اس کی ہر نعمت پر شکر کرو. سرکار نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. جب بیمار ہو جاتا ہے پھر آدمی سوچتا ہے میں نے کیا کیا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، کاش یہ کر لیتا. پھر وہ صرف مجبور، لاچار، کمزور، بس اپنے آپ کو ملامت، اور کچھ نہیں. صحت ختم ہو گئی، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے. بعض تو اتنے کہ ان کو اٹھا کر بٹھانا پڑتا ہے، اتنے کمزور. کھلانا پڑتا، پہلے اپنے ہاتھ سے کھاتے تھا، اب دوسرے کھلا رہے، دوسروں کا محتاج ہو. تو اللہ تعالیٰ اس محتاجی سے بچائے. پھر فرمایا تیسری چیز، مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو. جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. خرچ کر رہا ہے، ادھر خرچ کیا، ادھر خرچ کیا، غلط راستے میں، غلط چیزوں کے حصول میں، گناہ کے حصول میں پیسہ خرچ کر رہا، کوئی پرواہ نہیں.
لیکن جب محتاج ہو گیا اب ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلا رہے، اس سے کہہ رہے مجھے دے دو، اس سے کہہ رہے مجھے دو، اس سے مجھے دو۔ دولت میں سب سے بڑی چیز اس کا حصول اور اس کا خرچ، یہ دو چیزیں یاد رکھیں۔ دولت کا حصول درست ہو اور اس کا خرچ درست ہو تو اس سے بہتر کوئی چیز دنیا میں نہیں۔ نعمت ہے، دولت جمع کرنا برا نہیں ہے، دولت حاصل کرنا برا نہیں، اور دولت فی نفسے ہی غلط چیز نہیں۔ اگر اس کا حصول صحیح ہو اور اس کا خرچ صحیح ہو تو یہی دولت، اسی دولت نے فرعون کو، نمرود کو، شداد کو جہنم میں پہنچا دی، اور اسی دولت سے عثمان غنی نے سرکار سے جنت خرید لی۔ یہی دولت تھی نا۔ اسی دولت نے قارون کا خزانہ کتنا تھا کہ 70 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں جاتی تھیں۔ آپ اندازہ کریں، چابیاں صرف اونٹوں پر، تو خزانہ کتنا ہوگا؟ کچھ لے کر گیا قبر میں؟ خالی ہاتھ، سب یہیں رہ گیا۔ اور عثمان غنی نے مدینہ طیبہ میں اونٹ آئے، غلہ لدا ہوا ہے، قید سالی ہے، سارے تاجر دوڑے، ارے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ہی خرید لو۔ ہوتا ہے نا ذخیرہ اندوزی کا، خرید لیں، جمع کر لیں، تھوڑا تھوڑا نکالیں، مہنگا کر دیں، لوگوں کو تو ضرورت ہے۔ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ چینی کی شارٹیج، یہ گندم کی شارٹیج، یہ کیا ہے؟ یہ مصنوعی ہے، سب ان کی بھی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ سب ذخیرہ اندوزی کے، سب خرید کر رکھ لو، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نکالو، مہنگا کرو، پبلک کو تو چاہیے، ارے چینی بھی چاہیے، گندم بھی چاہیے، آٹا، یہ ساری چیزیں چاہیے نا، تو شارٹیج کیوں ہوتی ہے؟ یہ خرید کے رکھ لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، پھر اس کی قیمت بڑھا کر پھر پیسہ حاصل کرتے ہیں، غریبوں کے حقوق پر یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اب تاجر دوڑے، کس کے ہیں یہ، کس کے؟ انہوں نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ چلو عثمان کے پاس چلو، پہلے سے سودا کر لیں، کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا تم کتنا دو گے؟ انہوں نے قیمت بتائی، کہا نہیں اس سے زیادہ۔ اچھا، بڑے پریشان ہوئے، اور بڑھا دی، کہا اس سے بھی زیادہ، اور بڑھا دی، کہا اس سے بھی زیادہ۔ ارے عجیب آدمی، اتنی زیادہ؟ کہا بس یہ آخری قیمت ہم نے لگا دی، اس سے زیادہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ کہا میرے پاس ایک ہے جو اس سے زیادہ بھی دے گا۔ تاجر حیران، ہم سے زیادہ کون دینے والا؟ تو بڑے بڑے پیسے والے تھے نا، اور کرتے یہی تھے کہ جب غلہ آتا تھا مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی خرید لیتے تھے، اور اس کو وہیں کہیں اسٹور کر لیا، اور بعد میں تھوڑا تھوڑا نکالا، مہنگا کر کے بیچا، خوب کمایا۔ اب غلہ آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جب انہوں نے قیمت لگائی انہوں نے انکار کیا، کہا بس اس سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا، ہاں میرے پاس ایک ہے جو اس سے زیادہ دے سکتا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا میرا خدا ہے، وہ ایک کے بدلے 70 گنا دیتا ہے، اور بلکہ وہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اور اضافہ کر دے۔ حیران ہو کر منہ تکتے رہے، اور اعلان کر دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جتنا بھی غلہ ہے مسلمانوں کے لیے پھر یہ لے جاؤ، سب کا سب تقسیم کر دیا۔ اللہ نے اس سے دگنا کر کے ان کو پھر دے دیا۔ اس کی شان دیکھو، مال اسی کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہ جو مال ہمارے پاس ہے ہم اس کے مالک نہیں، مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اپنا مال وہ ہمیں دیتا ہے اور ہم سے کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو، اسی کا مال، اور ہم سے کہا میری راہ میں خرچ کرو، اور جب ہم نے خرچ کیا اسی کو 70 گنا بڑھا کے پھر لوٹا دی۔ اس کی شان دیکھو، اپنا ہی مال دیا، اپنی ہی راہ میں خرچ کرایا اور 70 گنا کر کے پھر لوٹا دی، یہ اس کی شان ہے۔ تو مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو، مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی تم جو فارغ ہو، خدا نہ کرے کسی ایسے کام میں لگ گئے کہ فرصت ہی نہ ملے عبادت کی، فرصت ہی نہ ملے نیک کام کی، فرصت ہی نہ ملے کسی اچھے کام کی، تو اس فراغت کو اس مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور جو فارغ وقت مل رہا ہے اللہ کی راہ میں گزار دو، نیکی کرنے میں گزار دو، نماز میں گزار دو، تلاوت قرآن میں گزار دو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں گزار دو۔ اور آخری چیز، 5ویں چیز بیان فرمائی، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو،
زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. جب موت آ جائے گی پھر کچھ نہیں، پھر خالی ہاتھ، پھر وہ ٹلے گی نہیں. 1 منٹ ٹھہر جائیں حضرت اسرائیل سے، 1 منٹ ٹھہر جائیں میں ذرا نماز پڑھ لوں، ٹھہریں گے؟ 1 منٹ ٹھہر جائیں مجھے ذرا وہ پیسے دینے میں دے کے ابھی آ جاؤں، ہوگا؟ 1 منٹ ٹھہر جائیں میں نے کسی کو ناراض کیا تھا میں ذرا اس کو راضی کر لوں، ہوگا؟ نہیں. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. تو سرکار نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ 5 چیزیں ہیں جن کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اچھا یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا قیامت کے دن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں جسمانی صحت دی اور ٹھنڈے پانی سے تمہیں سیراب کیا، تم نے کیا کیا؟ یعنی جب تمہیں صحت دی تو صحت میں تم نے عبادت کی، تم نے نماز پڑھی، تم نے روزہ رکھا، یہ ساری جتنی چیزیں سب سے سوال ہو. ٹھنڈے پانی سے تمہیں سیراب کیا، کبھی پانی پی کر الحمدللہ کہا، شکر ادا کیا؟ گلاس منہ سے لگاتے تو ہٹاتے ہی نہیں جب تک خالی نہ ہو جائے. حالانکہ یہ جانوروں کا طریقہ ہے. آپ دیکھتے ہیں نا بکرا جب پانی میں منہ ڈالتا ہے، بکرا بکری گھوڑا ایک ہی سانس میں پی جاتا ہے. انسان بھی اگر ایسا کرے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ سرکار نے فرمایا 3 سانس میں پانی پیو، پیو پہلے پھر رک جاؤ، پھر پیو پھر رک جاؤ، الحمدللہ بھی کہتے رہو، اللہ کا شکر بھی ادا کرو. اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پانی سے سیراب کیا. یہ ساری نعمتیں اس نے ہمارے لیے رکھی. اس کو پانی کی ضرورت ہے جب پانی نہیں تھا جب بھی وہ تھا، تو ہمیں ضرورت ہے پیاس بجھانے کی. اس کو کھانے کی ضرورت ہے جب کھانا نہیں تھا جب بھی وہ تھا. اس کو زمین کی ضرورت ہے، ہمیں چلنے کے لیے زمین کی ضرورت ہے. زمین نہ ہو کس پہ چلو گے؟ جب زمین نہیں تھی جب بھی وہ تھا. آسمان کی اس کو ضرورت ہے، جب آسمان نہیں تھا جب بھی وہ تھا. جب یہ پوری کائنات نہیں تھی جب بھی وہ تھا، بلکہ جب لفظ تھا نہیں تھا جب بھی وہ تھا، جب بھی وہ تھا. اور جب یہ نہیں ہوگا جب بھی وہ ہوگا. تو زمین چلنے کے لیے ہماری ضرورت، آسمان کا شامیانہ ہماری ضرورت، چاند سورج ستارے یہ سب ہماری ضرورت، پانی ہماری ضرورت، کھانا ہماری ضرورت. پانی پیاس بجھا رہا ہے، کھانا بھوک مٹا رہا ہے، زمین چلنے کے لیے ہے. یہ کہکشاں، یہ چاند ستارے، یہ سورج، یہ آبشاروں کے نغمے، یہ پھولوں کی مہک، یہ موتی کی چمک، یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے، مگر انسان کو اپنے لیے. کہا یہ پوری کائنات تمہارے لیے ہے اور تم میرے لیے. تو تم اس مقصد کو پورا کرو جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا. اور جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور جب شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن نے کہہ دیا ہم اور اضافہ کر دیں گے. اور نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اچھا شکرانے نعمت کیا ہے؟ اس کی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا یہ شکرانے نعمت ہے، اور اس کی نعمتوں کو اس کے حکم کے خلاف استعمال کرنا یہ کفران نعمت. بات سمجھ میں آئی؟ مثلا آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، پیر چلنے کے لیے. آنکھ وہی دیکھے جو خدا چاہتا ہے، کان وہی سنے جو خدا چاہتا ہے، زبان وہی بولے جو خدا چاہتا ہے، ہاتھ اسی طرف حلال رزق کی طرف بڑھے جو خدا چاہتا ہے، پیر اسی راستے کی طرف چلیں جو خدا چاہتا ہے. اور خدا کیا چاہتا ہے؟ آنکھ حرام نہ دیکھے، کان حرام نہ سنے، زبان فحش گوئی نہ کرے، زبان حرام لقمہ رزق حرام نہ کھائے، ہاتھ رزق حرام کی طرف نہ بڑھے، پیر غلط راستے کی طرف نہ بڑھے. جب اس طرح ہو تب یہ شکرانے نعمت ہے. مولا جو نعمتیں عطا کی تیرے حکم کے مطابق استعمال کر رہے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اور اس میں اضافہ کر دیں. اور اگر ایسا نہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
جس طرح یہ ساری نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، وہ چاہے تو 1 منٹ میں ساری نعمتیں لے لے، اور ایسے لوگوں کو دنیا میں رکھ دیا کہ جن سے نعمتیں چھین لیں اور ہماری عبرت کے لیے رکھ دیا، ان کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو اور میرے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ تو آج کی اس نشست کا عنوان ہم نے اس لیے رکھا شکران نعمت۔ جتنی نعمتیں، ہم نے تو چند نعمتوں کا ذکر کیا، اور جو خارجی نعمتیں وہ تو الگ ہے، جو جسمانی نعمتیں انہی پر ہی شکر کر لو تو بڑی بات۔ ہر سانس میں شکر کرو تب بھی کم ہے، اور وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان۔ انسان کتنا غافل ہے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے اسے پکارتا ہے، وہ فوراً جواب دیتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اتنے دن کہاں تھا، اتنی نمازیں کیوں نہیں پڑھیں، اتنے روزے کیوں نہیں رکھے، یہ احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی۔ سچے دل سے اپنے گناہوں پر تائب ہو جائے، وہ کہتا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع، ہر شے سے زیادہ۔ تو جب بندہ اپنے گناہوں پر نظر کر کے اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکاتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کی محبت دیکھی، خود گیلے میں لیٹے گی، بچے کو سوکھے میں لٹائے گی۔ اپنا خون پلا کر 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر اس نے زندہ رکھا، اور ولادت کے بعد 2 سال اپنا دودھ پلا کر تمہاری پرورش کی۔ کتنی محبت! ایک ماں کی محبت، سرکار نے فرمایا خدا 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا، تو اس کی محبت کیا ہو۔ اسی لیے یہ بزرگان دین، اولیاء کاملین اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، اور جب یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر تم فجر کے وقت اٹھ نہ سکو تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، اس نے تم سے سجدہ کرنے کی توفیق بھی چھین لی، اپنے در پر بلانا ہی نہیں چاہتا۔ اور اگر تم نے فجر کی نماز ادا کر لی تو شکر کرو کہ رب تم سے خوش ہے، اس نے گھر سے اٹھا کر، تمہارے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں بلایا ہے اور اپنے سامنے جھکایا۔ کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا کرم! تو یہ اس کی نعمت ہے، کی رحمت ہے۔ تو عبادت کرو ذوق کے ساتھ، عبادت کرو شوق کے ساتھ، اپنے اوپر کوئی معاذ اللہ بوجھ سمجھ کے نہیں، شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت کرو۔ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، خشوع اور خضوع کے ساتھ کرو۔ نماز کیا ہے؟ انسان اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اور سجدے میں انسان جتنا رب سے قریب ہے کسی وقت قریب نہیں۔ یہ نیچے جھکتا ہے، زمین پر سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ زمین پر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، وہ عرش پر سنتا ہے۔ زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ یہاں کہہ رہا ہے، وہ وہاں سن رہا، اپنا قرب عطا کر رہا، اپنی رحمت عطا کر رہا، اپنی رحمت کی آغوش میں بندے کو لے رہا کہ دیکھو میں نے کہا، یہ مجھے پکار رہا، یہ اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آیا ہے، اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دو۔ اور جب دروازے کھل جاتے ہیں پھر ہر جگہ رحمت رحمت ہے، کرم ہی کرم۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، واویلا نہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ یہ نہیں کہ میں تو لٹ گیا، میں تو مر گیا، میں پریشان ہو گیا، میری بیماری، میری مصیبت۔ بعض لوگ تو کفریہ کلمات کہہ دیتے، کیا ساری مصیبتیں ہمارے لیے؟ کیا ساری پریشانیاں ہمارے لیے؟ ارے ان کو بھی دیکھو جن کو ایک لقمہ کھانے کے لیے میسر نہیں۔ تمہارا خدا تمہیں بھوکا خالی پیٹ اٹھاتا تو ضرور ہے، خالی پیٹ سلاتا نہیں ہے۔ تینوں وقت نعمتیں مل رہی ہیں اور پھر بھی شکر ادا نہیں۔ ہاں، کچھ نعمتیں، کچھ چیزیں آزمائش کے لیے، انسان کی آزمائش ہے، اور اس کے علاوہ دیکھیں تو باقی چیزیں ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اپنے اعمال درست کر لو، حال تو درست ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابتلا، مصیبت، آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، سرکار نے فرمایا مومن 2 حالتوں سے خالی نہیں رہتا، اور مومن کی حالت عجیب ہے کہ جب اس کو کوئی اچھی چیز پہنچتی ہے، خوشی ملتی ہے، وہ شکر کرتا ہے،
اور ناپسندیدہ چیز اسے پہنچتی یعنی مصیبت تو وہ صبر کرتا ہے، اس کو شکر پر بھی اجر ملتا ہے، اس کو صبر پر بھی اجر ملتا ہے۔ تو مومن کی تو ہر حالت میں بہتری ہے، ادھر شکر کیا تو اجر ملا، ادھر مصیبت پہ صبر کیا تو بھی اجر ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شکر اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔